السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، مسلمانوں کو ذرا سی بات پر جھوٹے الزامات لگا کر طرح طرح کے الزامات میں پھنسا کر انہیں جیلوں میں ڈالا جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے۔ دوستو، سن 2005 میں ایسا ہی ہوا تھا کہ بہت سارے مسلمانوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا تھا، جن کو 18 سال گزر چکے ہیں۔ اس پر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کو بڑی کامیابی ملی ہے اور ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ پوری خبر کیا ہے تفصیل سے سنیے۔ دوستو، رام جنم بھومی مقدمہ ڈاکٹر عرفان سمیت 4 ملزمین کو الہ آباد ہائی کورٹ سے ملی ضمانت۔ مولانا ارشد مدنی نے کہی یہ بات۔ گزشتہ 18 سالوں سے جیل میں بند 3 ملزمین کو کل یعنی 20 ستمبر کو الہ آباد ہائی کورٹ نے مشروط ضمانت پر رہا کیے جانے کا حکم جاری کیا۔ مشروط یعنی شرطیں رکھی گئی ہے اس میں۔ سال 2018 میں الہ آباد کی خصوصی عدالت نے رام جنم بھومی ایودھیا دہشت گردانہ حملہ معاملے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے 4 ملزمین کو عمر قید کی سزا دی تھی۔ عمر قید کی سزا ملنے بعد ملزمین نے جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی قانونی امداد کمیٹی کے توسط سے نچلی عدالت کے فیصلے کو الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، نیز اپیلوں پر سماعت نہ ہونے کی صورت میں عدالت سے ضمانت پر رہا کیے جانے کی گزارش کی تھی۔ ملزمین ڈاکٹر محمد عرفان، محمد اسلم، شکیل احمد اور نذیر احمد کی ضمانت عرضداشت پر جمعیت علماء ہند کی جانب سے ایڈوکیٹ عارف علی، ایڈوکیٹ سمیع الزماں اور ایڈوکیٹ شہزاد عالم نے بحث کی، جبکہ ملزم محمد نسیم فیروز الدین کی جانب سے ایڈوکیٹ MS خان نے بحث کی۔ اسی طرح ملزم آصف اقبال کی جانب سے ایڈوکیٹ راجو لوچن شکلا نے بحث کی۔ ملزمین ڈاکٹر محمد عرفان، محمد اسلم، شکیل احمد اور نذیر احمد کی جانب سے بحث کرتے ہوئے 2 رکنی بنچ کے جسٹس اشونی کمار مشرا اور جسٹس آفتاب حسین رضوی کو ایڈوکیٹ عارف علی نے بتایا کہ ملزمین گزشتہ 18 سالوں سے جیل میں مقید ہیں اور ٹرائل کورٹ کی جانب سے دی گئی عمر قید کی سزاؤں کے خلاف داخل اپیل پر سماعت التوا ہے، لہذا ملزمین کو مشروط ضمانت پر رہا کیا جائے۔ ایڈوکیٹ عارف علی نے عدالت کو مزید بتایا کہ نچلی عدالت نے کمزور ثبوت شواہد کی بنیاد پر ملزمین کو مجرم قرار دیا ہے، جبکہ ثبوت و شواہد کا باریکی بینی سے مشاہدہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ملزمین کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، محض شک کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ عارف علی نے عدالت کو ڈاکٹر عرفان کے تعلق سے بتایا کہ استغاثہ نے ملزم کے خلاف گواہی دینے کے لیے عدالت میں 29 سرکاری گواہوں کو پیش کیا، جن میں سے صرف 3 گواہوں نے مبینہ طور پر ملزم کے قبضے سے ضبط کیے جانے والے موبائل فون کے تعلق سے گواہی دی۔ ایڈوکیٹ عارف علی نے عدالت کو بتایا کہ ملزمین کو امید ہے کہ اگر ان کی اپیل پر سماعت ہوئی تو وہ باعزت بری ہو جائیں گے، لیکن 5 سال کا وقفہ گزر جانے کے بعد ملزمین کی اپیلوں پر سماعت نہیں ہو سکی ہے، لہذا ملزمین کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ دفاعی وکلاء نے عدالت کو مزید بتایا کہ یوپی حکومت نے ملزمین کی سزاؤں میں تخفیف کی عرضداشت کو بھی خارج کر دیا ہے، لہذا اپیلوں پر سماعت نہ ہونے کی صورت میں ملزمین کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ دفاعی وکلاء کے دلائل کے سماعت کے بعد سرکاری وکیل کی ملزمین کو ضمانت پر رہا کیے جانے کی عرضداشت کی شدید مخالفت کے باوجود 2 رکنی بنچ نے ملزمین کو ضمانت پر رہا کیے جانے کا حکم جاری کیا۔ واضح رہے کہ سن 2005 میں بابری مسجد رام جنم بھومی کمپلیکس پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں متعدد لوگ ہلاک ہوئے تھے، جس میں مبینہ طور پر جیش محمد نامی ممنوعہ تنظیم کے اراکین کے شامل ہونے کی بات کہی گئی تھی۔ حملے کے بعد تحقیقاتی دستوں نے متذکرہ 5 ملزمین کو گرفتار کیا تھا اور ان کے خلاف تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ قائم کیا تھا۔ اس معاملے میں کل 65 سرکاری گواہوں نے اپنے بیانات قلم بند کرائے، جبکہ 5 گواہ وہ بھی تھے جنہیں عدالت نے طلب کیا تھا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے 18 سال کے بعد ضمانت پر ملزمین کی رہائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملزمین کے اہل خانہ یعنی گھر والوں کے لیے بلا شبہ یہ انتہائی خوشی کی بات ہوگی، کیونکہ ان کے لیے یہ سماعت ایک لمبے انتظار کے بعد آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس امر پر سخت مایوسی کا اظہار کیا کہ 18 سال کی طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی اس مقدمے میں اب تک حتمی فیصلہ نہیں آ سکا۔ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج
کیے ہوئے بھی 5 سال گزر چکے ہیں، مگر اپیلوں پر اب تک سماعت نہیں ہو سکی۔ اس سلسلے میں جن 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں سے 4 کو الہ آباد کی خصوصی عدالت نے سن 2018 میں عمر قید کی سزا دی تھی۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تک اس پر حتمی فیصلے کی نوبت آئے گی، ملزمین اپنی پوری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے فیصلے کے انتظار میں گزار چکے ہوں گے۔ یوں بھی دیکھا جائے تو 18 برس جیل میں گزار کر یہ لوگ ایک طرح سے عمر قید کی سزا مکمل کر چکے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے، اس طرح کے بیشتر مقدمات میں پولیس اور تفتیشی ایجنسیوں کے ذریعے بے گناہ مسلم نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلوں اور بہانوں سے تاخیر کروائی جاتی ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انسانی حقوق کی اس سنگین خلاف ورزی کے خلاف کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی، حالانکہ یہ ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔